اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان سے آئے دو فرشتے جو آج بھی بابل کے کنویں میں الٹا لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور انہیں بابل کے کنویں میں الٹا کیوں لٹکا دیا گیا؟ اور ان فرشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قیامت تک اسی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے؟ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہاروت و ماروت کون تھے۔ یہ دونوں کردار فرشتے تھے یا جنات؟ وہ ستارہ بننے والی زہرہ عورت کون تھی اور اس کو کس وجہ سے زہرہ ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں جادو حرام ہے، اس کے باوجود یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے؟ اور ہاروت و ماروت کے اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے؟ اور قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو اپنی خلافت سے نوازا، وہی انسان جب زمین پر آیا تو اس کی نسل میں سے کچھ لوگ اس کی نافرمانی کرنے لگے اور قتل و غارت گری اور فتنہ فساد پھیلانے لگے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، یا رب العالمین، انسان تو خون بہانے والا ہے اور فتنہ فساد پھیلانے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ ہم تیری زیادہ حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری نافرمانیاں نہیں کرتے اور ہم تیری خلافت کے زیادہ لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا، انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہی چیزیں اور صفات تم لوگوں کے اندر رکھ دی جائیں تو تم لوگ بھی اسی طرح برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس بات پر فرشتے بولے کہ یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے گروہ میں سے دو فرشتوں کو چن لو۔ تو فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو فرشتے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ منتقی تھے اور بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار فرشتے تھے، تو ان لوگوں کو چن لیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بشری خواہشات دے کر، غصہ اور شہوت دے کر زمین پر اتارا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے صبح زمین پر آتے اور شام کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ یہ معمول اسی طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے اور وہاں یہ دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی۔ اسی بابل شہر میں ایک زہرہ نامی حسینہ رہتی تھی۔ اس پر پورا بابل شہر اپنی جان چھڑکتا تھا، لیکن یہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی غیر کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں فرشتوں نے بابل کی اس حسین و جمیل زہرہ نامی حسینہ کو دیکھ لیا اور اسے دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال میں پھنس گئے، اور یہ دونوں فرشتے اس زہرہ نامی حسینہ پر اپنا دل ہار بیٹھے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا اظہار کیا۔ اس وقت زہرہ نامی عورت ان سے کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، میں تمہاری خواہش اس وقت تک پوری نہ کر سکوں گی جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول نہ کر لو۔ تو فرشتوں نے زہرہ نامی عورت سے پوچھا کہ تمہارا دین کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بت کی پوجا کرتی ہوں، اگر تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرے اس بت کو اپنا خدا مان لو تو میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گی۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد دونوں فرشتوں کی ملاقات زہرہ سے ہوئی اور اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، اور وہ اس سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں
اس وقت اس عورت نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہاری خواہش کو پورا نہیں کر سکتی جب تک تم ان 3 کاموں میں سے کسی ایک کام کو نہ کر لو۔ زہرا کی یہ بات سن کر فرشتوں نے پوچھا وہ 3 کام کون سے ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر میرے مذہب کو اختیار کر لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا پھر تم میرے شوہر کو قتل کر دو کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے، اور اگر اس بات کا علم اسے ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، یا پھر تم شراب کو پی لو، اس کے بعد میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گی۔ جب دونوں فرشتوں نے زہرا کی یہ بات سن لی تو وہ خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ اس وقت دونوں فرشتوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ مانتے ہیں، اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا ان سب گناہوں سے بہت چھوٹا گناہ ہے۔ کیوں نہ ہم لوگ شراب پی لیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لیں۔ اس طرح ان دونوں فرشتوں نے شراب پی کر اس عورت سے بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے راستے پر اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر ان دونوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھت ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان دونوں کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا کہ اس عورت نے کہا ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جن کلمات کو پڑھ کر تم آسمان کی طرف جاتے ہو، کیونکہ وہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ کا اسم اعظم اس عورت کو سکھایا، جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو آسمانوں کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو ان دونوں نے اس عورت کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے اس عورت کے خدا یعنی بت کو بھی سجدہ کر دیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس طرح یہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے تو اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس کو سکھائے تھے۔ وہ عورت کلمات پڑھتے ہی آسمان کی طرف چلی گئی، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو زہرا نامی ستارے کے اندر تبدیل کر دیا۔ ادھر جب دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو وہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان دونوں فرشتوں نے ان کلمات کو پڑھ کر آسمان کی طرف جانا چاہا تو وہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے۔ اس طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کی نافرمانی کر ملزم قرار دیے گئے۔ تو اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دیا کہ یا تو یہ دنیا کی سزا کو اختیار کر لیں یا پھر آخرت کی سزا کو اختیار کر لیں۔ چونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ دنیا کے مقابلے بہت زیادہ دردناک ہے، اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا۔ تو پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کی روایات میں ہاروت و ماروت کے واقعے کا ذکر ہے۔ اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا واقعی ہاروت و ماروت نے زہرا نامی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا؟ تو اس واقعے کے بارے میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی ساری روایات بغیر کسی سند کے ہیں، اور اس واقعے کے اندر کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اس قصے پر ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہاروت و ماروت کے قصے کو جس قدر بیان کیا ہے اور جتنا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے، اسی واقعے پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہم اتنے ہی واقعے پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی روایات ہیں
وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تر گناہوں سے بچائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔